دیکھیں آپ اس کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، حکومت اس کو حملہ آوروں کو پسپا کرنے سے تعبیر کرتی ہے. سر کیا حملہ؟ یہ تو چلیے، یہ تو احتجاج ہمارا حق نہیں ہے ابھی بھائی. جی بے شک ہے بھائی، کیا احتجاج ہمارا حق نہیں تھا؟ بے کیا شک ہمیں ہے، حق نہیں دیتا؟ بے شک ہے. آپ کے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، دیکھ لیں. انہوں نے کہا مارچرز کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. آپ لوگوں کی ڈی ایس این جیز، آپ لوگوں کے یوٹیوبرز، وی لاگرز موجود تھے. وہ بتائیں کون سا آتشی اسلحہ، کوئی ویڈیو دکھائیں کون سا ان کے آتشی ساتھ جو اسلحہ انہوں سلوک نے ہو دیکھا رہا ہے. ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ حتمی طور پر نمبرز تو چلیے 12 ہے یا 22 ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ کنفرم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی سر ایسے نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ابھی انٹرو میں آپ لوگوں نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر، نہیں میرے خیال میں آپ کے شاید پروڈیوسر کو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ 3 دن پہلے ہم آفیشیل پریس کانفرنس کر چکے ہیں. میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے یہ 12 کا نمبر، جی 12 کا نمبر آپ نے دیا تھا، بالکل ٹھیک ہے. جی میں نے خود وہ پریس کانفرنس دیکھی تھی، بالکل ٹھیک. ہم نے بھی 12 ہی کہا ہے کہ ہم دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جو مسنگ ہے وہ پرزیوملی ان کے پاس اگر گرفتار نہیں ہے، ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے تو دے آر پرزیومڈ ڈیڈ. ہیئر لائز دا شہید ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو مسنگ ہے، یہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد یہ اس میں ایک نیا لفظ ایڈ ہوا ہے مسنگ کا. اب یہ جو مسنگ کا ہے، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی نمبر ہے؟ آپ کے پاس اس کی کوئی شکایات آئی ہیں؟ اور کیا پارٹی نے کوئی ایسی کمیٹی بنائی ہے کہ جس کے پاس لوگ آ کے بتا رہے ہیں؟ سر ہم نے ایک لانچ کی ہے ہیلپ لائن، جس میں ہم نے 4 نمبر دیے ہیں. لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، وہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور ہم بہت سی جگہوں تک خود پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم تب تک کوئی اور نمبر نہیں دے سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی میت، کوئی شہید، اس کی فیملی یا اس کی ڈیڈ باڈی کو اس قسم کے کوائف ہمارے سے ویریفائی نہ ہو جائے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب یہ 9 مئی والا جو غلطی ہے وہ یہاں نہیں ہوگی. ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ ویریفائی کرنے کے بعد میڈیا سے شیئر کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس سے زیادہ شہادتیں ہوں، اللہ نہ کرے. بچے بہت سے سنگین شدید زخمی ہیں. حبیب بھائی ہاسپٹلز میں ہے، پشاور لیڈی لیڈنگ ہاسپٹل میں. آج وہ جو نوجوان جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو کنٹینر سے اوپر پھینکا گیا، آج میں اور سردار علی امین گنڈا پور اس نوجوان سے ملے. اس کے دونوں ہاتھوں کی جو ہے وہ سرجریز ہوئی ہیں. تو بہت سے لوگ، اور وہ بیچارہ اس کے بعد چھپ گیا. اس کی فیملی کو انہوں نے پنجاب حکومت نے اٹھایا اور ٹارچر کیا، اور کل کہیں جا کے اس کی فیملی بھی واپس ہوئی ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے جو لوگ ابھی تک مسنگ ہیں یا جو شدید زخمی ہے، زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اپنے امان میں رکھے. جو مسنگ ہیں ان کے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ ہم ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں. جیسے ہی یعنی آپ ڈیٹا پہ ابھی کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بڑا حساس معاملہ بنتا جا رہا ہے. اب جو آپ مسنگ کا معاملہ، اب ظاہر ہے آپ کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. سر مسنگ ایسے ہے نا، مجھے ایک لائنر کا موقع دیجیے گا. جی جی. آئی جی کہتا ہے اسلام آباد کا جی کہ 900 بندے پہلی پریس کانفرنس میں ہم نے گرفتار کیے. کیا 900 آج تک پیش کیے؟ کتنے دن ہو گئے؟ ٹھیک ہے. باقی بندے کتنے گئے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بندے تو پیش نہیں ہو پائے اب تک. جی ابھی بھائی. جی تو یہ بتائیے جو مسنگ کا ڈیٹا ہے آپ کیسے کنفرم کر رہے ہیں؟ مثلا کیا آپ کو ایک کال آتی ہے، آپ اس کو مسنگ فرض کر لیتے ہیں، یا آپ نے کوئی اس کی کنفرمیشن تصدیق کا کوئی سسٹم بنایا ہے؟ فزیکلی اس کو چیک کیا جا رہا ہے. ہاں میم، جب ہمیں کو کال آئے گی اوبیسلی وہ ورثہ، ماں باپ، بیٹا بہن بھائی وہ کال کریں گے. کال کرتے ہیں، وہی لوگ کالز کر رہے ہیں. ہم پھر وہ ڈیٹا وہاں پہ لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس متعلقہ ضلع کے اندر جو ہمارا صدر ہے یا ہمارا تحصیل کا صدر ہے یا ضلع کا یا سٹی صدر ہے، اس سے رابطہ کیا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ فزیکلی کنفرم کریں کہ یہ نوجوان، دیکھیں نا لوگ جھوٹی کالیں بھی کر سکتے ہیں نا، ہمارے خلاف پروپیگنڈا تو بہت منظم ہو رہا ہے اس وقت. کنفرم کریں، ان لوگوں کے گھر جائیں، چیک کریں یہ بچہ ہمارا ہی تھا، یہ مارچ میں گیا تھا، کیسے گیا تھا، کیا ہوا. تو باقاعدہ اسی لیے ہم آپ کو اس وقت کو فگر نہیں دے رہے ہیں، جو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے کہ جو بھی ہم سے ایسے رابطہ کر رہا ہے، جب تک ہم اس کی فزیکل ویریفیکیشن نہیں کر سکتے کوئی بات غیر ذمہ داری سے. اچھا شیخ صاحب، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ اب تک پی ٹی آئی کا اپنی جگہ پر ہے، اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا. اب ایک مرتبہ پھر سے یہ 26 نومبر کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کرائی جائے اس کی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کرائی جائے.
تو آپ لوگ کیا اس پر راضی ہو جائیں گے اگر حکومت بھی اس سائڈ پر آ جاتی ہے کہ چلیں پارلیمانی کمیشن بنا کے انکوائری اب یہ کرائیں؟ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، تو کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا، اور اس واقعے کے بعد جو ہماری طرف سے پہلا پریشر آیا، پہلا پریس ریلیز، اس میں ہماری جو فرسٹ لائن ان دیٹ پریس ریلیز واز کہ وی ڈیمانڈڈ اے ہائی لیول جوڈیشل کمیشن. آج خان صاحب نے بھی وہ کہہ دیا. تو پارٹی کا یہ موقف پہلے دن سے ہے، پہلے دن سے جب سے یہ شہادتوں والا معاملہ سامنے آیا ہے. اب اگر کوئی پرپوز کرتا ہے پارلیمانی کمیشن، تو obviously ہم اپنے جوڈیشل کمیشن کے اس سے تو وڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا اور پارٹی اس سے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے. جو پارلیمنٹری کمیشن کی بات ہے، اس میں اگر تناسب ٹھیک ہو حکومت کا اور اپوزیشن کا، تو اس پہ گو کہ پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں تناسب اور لوگ جو ہیں ون بائز قسم کے ہوں اور چیزوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوں، تو وہ بن بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی ول ناٹ بی گوئنگ فار دی جوڈیشل کمیشن. دیکھیں ہماری اپلیکیشنز ہوں گی، آج ان کی حکومتیں ہیں، ہم ایف آئی آر کرا رہے ہیں، ہم سب درخواستیں دیں گے، ان کے نام دیں گے. ان کی حکومت ہے، کر لیں بدماشی، کاغذ پڑے ہیں، ریکارڈ رہے گا، یہ بچیں گے نہیں اس میں سے. آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اچھا سزا بھی ہوگی انشاءاللہ. جی یہ بتائیے گا کہ اب اس معاملے سے، یعنی یہ معاملہ سنگین ہو گیا، ایک احتجاج کا سادہ سا معاملہ تھا، بھائی ڈی چوک سے جانا تھا نہیں جانا تھا یہ تو ایک بالکل سیپریٹ بات ہے. گولی تو کسی صورت نہیں چلنی چاہیے، اور آپ لوگوں کا اور جس طرح لوگوں کی آپ لوگوں نے نمبرز دیے ہیں، اس سے تو لگتا ہے ڈائریکٹ گولیاں چلی ہیں. لیکن اب یہاں سے بات مرنے مارنے سے اب پیچھے پیچھے طے ہو، کیا اس کا کوئی راستہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر یہ جو مرنے مارنے سے پیچھے پیچھے طے ہونے والی بات ہوتی ہے، یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پہ، اپنے ہی بچوں پہ، اپنے ہی پاکستانیوں کو اس طرح خون دینا اور اس طرح سے گولیاں چلانا، وہ آپ فوٹیجز لیں. آپ اگر وہ فوٹیج دیکھیں کہ جس وقت یہ جو لوگ پہلے پہنچے ڈی چوک پہ، اور جب حامد میر صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی اسلحہ تھا موجود؟ حامد میر صاحب، میں خود وہاں پہ موجود تھا، میں خود وہاں پہ 3-4 بجے موجود تھا، اور 3-4 بجے ہی گولی چلی تھی وہاں پہ. اس وقت وہاں پہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی سر اسلحہ نہیں سی. ہمارا بیچ سے دیکھیں خان اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی گولی کیوں چلائی، وائی؟ بھائی وہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، رستے میں گلاس تک نہیں ٹوٹا، وہ 26 نمبر تک بھی آ گئے. پہلے آپ نے گولیاں وہاں برسائیں، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جب نکلے وہاں تک کچھ کیا آپ کو تکلیف تھی؟ صرف کیونکہ آپ نے انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور وزیر اطلاعات نے دھمکی دے دی تھی کہ جی اسی 5 منٹ فائرنگ کریں گے تو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ صرف آپ کی ایگو اتنی بڑی، اتنے بڑے ظالم اور فرعون آپ. اچھا شیخ صاحب، آپ لوگوں پر تو 26 نومبر کے بعد بہت ساری ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں، کیا آپ لوگوں نے بھی کوئی ایف آئی آر اب تک درج کرائی ہے؟ یا اب جو خان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب پہ ایف آئی آر درج کرائی جائے، تو اب آپ لوگ کرائیں گے؟ میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میری وہ پریس کانفرنس بار بار میں اس کو ریفر کر رہا ہوں، جی وہ دیکھیے تو اس میں بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ شہباز شریف، محسن نقوی اور یہ تیسرا جو ہے ہمارا وزیر جو ہے اطلاعات کا عطا تارڑ، ان 3 کے اوپر ہونی چاہیے ایف آئی آر. ہمارے لوگوں کو یہ ہراساں کر رہی ہے پولیس،